کہ اس وقت گزشتہ کئی ماہ سے جاری حکومتی پالیسیوں کے باعث اب چمن کے عوام فاقہ کشی، بھوک، غربت اور بے روزگاری کے ہاتھوں اس حد تک تنگ آ چکے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اپنی بات کو سنانے کے لیے، اپنے مسئلے کے حل کے لیے پاکستان کی ریاست میں کس سے رجوع کریں اور کس سے رابطہ کریں اور کس کو اپنی داستان سنائیں۔ ان کے لیے زندگی کا ناطہ برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ چمن ایک پسماندہ علاقہ ہے۔ چمن کے آبادی صدیوں سے، وہاں کے رہنے والی آبادی وہ بارڈر کے آر پار بغیر کسی رکاوٹ کے ہمیشہ سے جاتی رہی، اور یہی نہیں، پورے پاکستان کے اور افغانستان کے لوگ چمن بارڈر کے ذریعے ماضی کے اندر اسی طرح آتے اور جاتے رہے جس طرح کوئی بارڈر کی قید اور بندش وہاں موجود نہ ہو۔ اور ماضی کے اندر سمگلنگ کی روک تھام کے لیے اور اسی طریقے سے بارڈر کو سیکیور کرنے کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا کہ چمن کے عوام چمن کے شناختی کارڈ کے اوپر اور قندھار کے عوام افغان شناختی کارڈ کے اوپر بارڈر سے آر پار جائیں گے، جبکہ دیگر صوبہ بلوچستان کے لوگ بھی پاسپورٹ اور ویزے کو اختیار کریں گے، جس کی چمن کی مقامی آبادی نے خیر مقدم بھی کیا، اور پاکستان کے تاجروں، سول سوسائٹی اور عوام نے بھی خیر مقدم کیا کہ ہم ایک میکنزم دونوں ملکوں کے درمیان بنا سکیں۔ چمن کے مقامی لوگوں کی رشتہ داریاں بارڈر کے اس پار موجود ہیں، وہاں پر زمینیں مشترکہ ہیں، وہاں قبرستان مشترکہ ہیں۔ غرض چمن اور قندھار کے رہنے والے لوگوں کا آر اور پار آئے جائے بغیر زندگی کے ناطے کو برقرار رکھنا، اپنی خوشیوں غمیوں کو برقرار رکھنا وہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن گزشتہ چند ماہ سے چند بااثر لوگوں کو نوازنے کے لیے یکدم حکومتی پالیسی کو تبدیل کرتے ہوئے یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ چمن کے شناختی کارڈ کے، چمن کی مقامی آبادی کی آمد و رفت کو بند کر دیا گیا، جس کے نتیجے کے اندر اس وقت وہاں پر ہزاروں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ چمن ایک پسماندہ علاقہ ہے، وہاں پر کوئی انڈسٹری موجود نہیں، کوئی کارخانے موجود نہیں، زراعت کا کوئی نظام موجود نہیں، سرکار کے پاس وہاں کے لوگوں کے لیے نوکریاں موجود نہیں۔ ان کا واحد ذریعہ روزگار یہ تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بارڈر پار جا کر اپنے کندھوں پر اٹھا کر کوئی سامان لا کر اس کو بیچ کر وہ اپنا چولہا جلاتے تھے۔ تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بعد میں جو ہمارا جو مطالبہ تھا وہ میرا بھائی راشد چودھری صاحب نے تفصیلاً اس پر بات کیا۔ یہ جو دھرنا ہم چمن میں جو جاری ہے 7 مہینوں سے، میں نے اس دھرنے میں بہت مشکلات اور مشکلات کے ساتھ ساتھ جو دھرنا ہے وہ پرامن طریقے سے، اور ہمارا جو احتجاج اور ریلی جو میں نے نکالا ہے وہ بہت پرامن اور جمہوری طریقے میں اندر میں نے کیا ہے، اور ابھی تک ہمارا آواز نہ کسی حکمران سنا نہیں ہے۔ آخر کار 7 مہینے سے بعد ہم اپنے عوام کو بلا جواب ہے، اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ آخر ہم جو 7 مہینے سے بعد جو قدم اٹھائے گا وہ میرے خیال میں وہ مجبوراً وہ سخت قدم اٹھاؤں گا، اسی وجہ سے کہ اسلام آباد کے طرف میں مارچ کروں گا۔ اس کے جو ہمارا دھرنا جو چمن میں ہے وہ چمن کے بجائے میں اسلام آباد میں آؤں گا، جہاں میں اپنے آواز اور یہاں جو دھرنا ادھر میں جاؤں گا۔ یہ ہمارا آخری جو آپشن ہے۔ آپ کا جو ایک بار پھر بھی
شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اسلام آباد پریس کلب کی سب ہم سب آپ کے مشکور ہے کہ آپ لوگ یہاں ہے، اور سب سے پہلے ہم کاشف صاحب چودھری صاحب کا مشکور ہے، انہوں نے ہمارے لیے آپ لوگوں کو بلایا اور جس طریقے سے اس نے ہمارے لیے آواز اٹھائی، تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا 7 مہینے سے چمن میں جو جاری دھرنا ہے یہ پرامن دھرنا ہے۔ یہ دھرنے کا مطالبات کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ چمن شہر بارڈر پہ جو چمن شہر ہے وہاں کا رہنے والے اور اسپن بولدک کا رہنے والے، اس کا رشتہ داریاں اور ان کی زمینیں بھی مشترکہ ہے، ان کا کاروبار بھی مشترکہ ہے۔ 75 سال سے ہم لوگوں کو آنے جانے میں کوئی دقت نہیں تھی۔ ایک دم آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ نگراں گورنمنٹ میں ایپیکس کمیٹی کے ذریعے ہمارے اوپر یہ فیصلہ مسلط کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارے بلوچستان میں حکومت، صوبائی حکومت کی کوئی اختیار نہیں ہے۔ حکومت سب کو پتہ ہے ہمارے افواج پاکستان جو ہے چلا رہی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم نے پرامن وہاں پہ چمن کی 10 لاکھ آبادی ہم نے ابھی تک پرامن رکھا ہے۔ لاکھوں کے حساب سے وہاں پہ لوگ جو ہے احتجاج پہ دن رات پہ یہ احتجاج جاری ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں تک کور کمانڈر بھی، وہاں کا بریگیڈیئر صاحب جو بھی ہے، ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کا مطالبہ پر حق ہے۔ اگر ہمارے لوگوں کا مطالبہ پر حق ہے، اب 7 مہینے تک کیوں جو ہے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے؟ وہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارے چھوٹے تاجر لوگوں کو وہاں پہ دھرنے پہ حملہ ہو گیا ہے، وہاں پہ ہمارے لوگوں کو زخمی کر دیا ہے، وہاں پہ ہمارے دھرنے کے لوگوں کو اغوا کر دیا گیا ہے۔ تو ہم اس کا مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہاں اسلام آباد ہیں، اسلام آباد میں ہم لوگوں نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے بات کیا، وہی اپوزیشن لیڈر کی آفس میں ہم لوگوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ ہمارے مسئلے کو حل کیا جائے۔